اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات محمد چلا 40-45 منٹ آپ کو خدمت دوں گا اور 1 گھنٹہ تھا، لیکن ابھی ہمارا پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہے. میں 15 منٹ آپ کے پاس بچا دوں، 45 منٹ میکسیمم. کوشش کروں میں پہلے تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافے کے لیے آواز بلند صلوات. ٹائم اس لیے بتایا تھوڑا سا میں تیز چلوں گا تاکہ آپ کے سامنے ایک موضوع ہے موت اور قیامت، قرآن اور احادیث نبویہ اور معصومین کی روشنی. زیادہ تر اپنی باتیں عرض کرنے سے آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث نبویہ انشاءاللہ پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موت ہے کیا. موت کی ڈسکرپشن آپ نے بہت سی جگہوں پر دیکھی ہے، دینی طور پر مختلف علماء نے کی ہے، اور ہر کسی کے اپنے رجحان کی بات ہوتی ہے. مجھے جو سب سے زیادہ بہترین ڈسکرپشن نظر آئی ہے، جو ایکسپلینیشن نظر آئی ہے موت کی، وہ ملا رومی نے اپنی مثنوی میں کی. وہ کہتے ہیں کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت ایک ریلم سے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کا نام. پھر وہ کہتے ہیں، اور پورے ان کی ایک مثنوی کا ایک پورا کئی بند ہے اس کے اندر. میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کیونکہ میں موضوع تھوڑا سا مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں موت سے کیوں ڈروں جبکہ موجودہ حالت میں آنے سے پہلے میں بے شمار موتوں سے آلریڈی گزر چکا ہوں. خاک کے ذروں کے اندر نہا تھا، پوشیدہ تھا. وہاں سے فروٹ کے ذریعے سے، پلانٹس کے ذریعے سے میں نے انتقال کیا خاک کے ذروں میں سے، اور کبھی گندم میں تبدیل ہوا، کبھی جو میں تبدیل ہوا، کبھی فروٹس میں تبدیل ہوا، اور اس کے بعد ایک غذا کی شکل میں آ کر پھر میری اگلی موت کیسے ہوئی کہ مجھے پیسا گیا. دانے کے اندر میں موجود تھا، پیسا گیا، آٹا بنایا گیا، پھر آٹے کو پانی سے جب بنا لیا گیا، گوندھ لیا گیا، پھر اس کو روٹی بنا کر آگ پہ ڈال دیا گیا. یہ ساری کہہ رہے میری موتیں ہو رہی. پھر اس کے بعد کسی ایک شخص نے، کسی مرد نے اس لقمے کو استعمال کیا. خدا نے اس ایک لقمے کو نطفے کے اندر تبدیل کیا، اور اس نطفہ قرآن کریم کا لفظ، اور قرآن کریم میں خدا نے کوئی بھی انڈیسنٹ لفظ استعمال نہیں کیا. پھر نطفہ پشت پدر کے اندر تھا، پھر اس کا انتقال رحم کے اندر ہوا. انتقال سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے موت کی. انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. فوت ہونا یا عربی فارسی زبان میں کہتے ہیں مردن. مردن نہیں ہے لفظ، مردن کا مطلب ختم، لیکن انتقال سب سے بہترین ہے. اب انتقال کہاں سے ہوا ہے؟ پہلا انتقال مٹی کے ذروں سے کھانے کے اندر، کھانے کے ذریعے سے پشت پدر میں، پشت پدر سے رحم مادر کے اندر، اور رحم مادر کے اندر ایک چھوٹا سا ایسا نقطہ جس کو آپ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے اور ملین کے حساب سے تھے، لیکن جب وہ نطفہ انجیکٹ ہوا ہے اس میں فقط ایک کو یہ قوت حاصل ہوئی ہے
کہ وہ جو پہلے بالقوہ انسان تھا اب بالفعل انسان بن کے سامنے آیا. اور اس کے بعد خدا نے عجیب اس کے لیے روزی کا بندوبست کیا. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں نا، اس سے پہلے جب میں مٹی کے ذروں کے اندر تھا میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، جب میں کھانے کے اندر تھا میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، جب میں پشت پدر میں تھا میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور جب میں رحم مادر میں تھا کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہاں خدا نے ہر جگہ پر میری حفاظت بھی کی ہے، مجھے رزق بھی پہنچایا ہے. لیکن یہی انسان جب آتا ہے دنیا کے اندر تو پہلے چند سال ماں باپ اس کی خدمت کر کے اس کو بڑا کرتے ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد جب وہ اپنی قوت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر کہتا ہے انا ربکم الاعظم، میں سب سے بڑا رب ہوں. کبھی فرعون بنتا ہے، کبھی شداد بنتا ہے، کبھی حامان بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے. آگے جائیں، یہ کیفیات کا نام ہے. قرآن نے اس کا ذکر بار بار کیا ہے. نمرود آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تھا، فرعون آج سے تقریباً 3000 سال پہلے تھا، شداد کو بھی 3000 سال کے قریب ہو چکے ہیں. یہ جتنے بھی حامان ہیں حضرت موسیٰ کے دور کے اندر تھا، قارون حضرت موسیٰ کے دور کے اندر تھا. یا خدا پاک، یہ تو نے سب سے زیادہ ذکر یہودیوں کو کیوں کیا ہے، اور سب سے زیادہ تو نے فرعون کا، نمرود کا، حامان کا، قارون کا کیوں کیا ہے؟ تو خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ میں جب تمہیں قوت دیتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا وسوسے گزرتے ہیں، اور تمہارے انہی وسوسوں کی وجہ سے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو قرآن کے قریب آؤ، تاکہ نہ تم نمرود بنو اور نہ ہی فرعون بنو. آگے یہاں فرعونیت دیکھنی ہو نا، میں ایک مثالیں ذرا کھلی کھلی دیتا ہوں. کچھ ہمارے رسول برادران بیٹھے ہیں، خدا سب کو آپ کو سلامت رکھے. اگر فرعونیت اگر کہیں آپ سے بھی ہوگا تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، گاڑی اپنی ہے اور پیچھے پیر سے دروازہ بند کرتے ہیں، یہ فرعونیت ہے. ابھی بھائی نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. اس کی دوسری آیت تھی کہ اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے سامنے گرا دو. انہوں نے بہت اچھی مثال پیش کی کہ جس طرح سے ایک چوگ لینے والا بچہ اپنے ونگز فلیپ کرتا ہے اور وہ اس وقت اس قوت میں نہیں ہوتا ہے کہ خود اپنی چوگ لے سکے. تو خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ وہ جب تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت تیری مجبوری تھی کہ تو روتا چلاتا تھا، تیرے ماں باپ تیری ضروریات کو پورا کرتے تھے. آج تو 40 سال کا کڑیل جوان ہو چکا ہے، اب بھی جب تو اپنے ماں باپ کے سامنے جا تو اس طرح سے جا کہ جیسے تو ان کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جیسے پہلے رکھتا ہو. آگے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے انشاءاللہ. ایک شخص نوجوان 25-30 سال آیا رسول خدا کی خدمت میں، کہتا یا رسول اللہ آپ سے میں نے اپنے والد کی کمپلین کرنی. رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. والد کی کمپلین کرنی ہے؟ کہا میں نے آپ سے اپنے والد. کہا کیا کمپلین ہے؟ کہا وہ میری اجازت کے بغیر میرے بزنس میں سے پیسے نکالتے ہیں اور اسے استعمال کر لیتے ہیں اور لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور جو بھی استعمال ہوتا ہے. رسول خدا نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے والد سے بات کروں گا. جب وہ شخص چلا گیا رسول خدا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر فلاں شخص کو بلا کے لے. جب یہ صحابی پہنچے اس کے باپ کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ رسول خدا کے پاس تمہارے بیٹے نے تمہاری کمپلین کی. جب یہ اس نے سنا تو عربوں میں ایک یہ چیز موجود تھی قدرتی طور پر، جب ان کے اوپر کچھ دل پر کوئی خاص قسم کی کیفیت گزرتی تھی تو فوری طور پر ان کے ذہن میں کچھ شعر آ جاتے اور ان کو بیان کر دیتے تھے. پوئٹری میں بڑا کمال تھا. اس کے ذہن میں کچھ چیزیں ابھری لیکن اس نے اس کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، بس خیال آ کے گزر گیا. جیسے اب میں آپ کے سامنے بات کروں، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے، آپ نے اس کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا، وہ گزر گیا. اسی طرح سے اس کا وہ الفاظ گزر گئے لیکن اس نے کہے نہیں. جب یہ رسول خدا کے سامنے آیا، رسول خدا اس سے پہلے کچھ بولتے حضرت جبرائیل آئے. اب حضرت جبرائیل کو رسول خدا کیا کوئی نہیں دیکھ رہا. کہا حضرت جبرائیل نے یا رسول اللہ خداوند متعال کا پیغام ہے اور وہ یہ فرماتا ہے کہ اس بوڑھے آدمی سے یہ کہو کہ تم سے بات بعد میں کریں گے، یہ بتاؤ کہ جب تمہیں یہ ہماری کمپلین کا پتہ چلا تھا کہ تمہارے بیٹے نے کمپلین کی ہے اور جب ہمارے پیغمبر نے تمہیں میسنجر نے بتایا کہ رسول خدا کے پاس تمہاری کمپلین آئی ہے تو تمہارے دل کے اندر کچھ خیالات آ کر گزر گئے اور اس کو خیالات کو تم نے الفاظ کا جامہ بھی نہیں بنایا. وہ شخص ایک دم کہتا اللہ اکبر، میں پہلے بھی اپنے رب کو مانتا تھا لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ سورہ کاف میں خدا فرماتا ہے کبھی وسوسہ تمہارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا، تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے. اس نے وہ شعر پڑھے، ان کا ترجمہ یہ ہے
کہ اے میرے بیٹے تو نے میری شکایت کی ہے رسول خدا کے سامنے، تو پتہ ہے کون ہے؟ میں وہ ہوں جس نے اپنی روح تجھ میں پھونکی ہے، میں تجھے کھلاتا رہا، تجھے سیراب کرتا رہا، تجھے پلاتا رہا، تو پلتا بڑھتا جوان اور طاقتور ہوتا گیا اور میرے اندر یہ ساری کمزوریاں آتی گئیں۔ جب تو کمزور تھا تو میں نے تیری مدد کی، آج میں کمزور ہوں تو نے میری شکایت رسول سے کیوں کر دی؟ جب اس شخص نے دیکھا رسول خدا کی آنکھیں برس رہی تھی، فوراً اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ خبردار آج کیا پھر نہ کرنا، تمہارے مال تو مال، تمہارے اوپر بھی تم سے زیادہ حق تمہارے باپ کا ہے۔ اگر چوری حرام ہے، سود لینا حرام ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو سود پر قرض دے سکتا ہے شریعت کے مطابق۔ باپ اپنے اچھا یہ کرنا نہ شروع کر دیجیے، باپ اپنے بیٹے کے مال میں سے چوری کر سکتا ہے، اس کو سود پر نہیں دے سکتا، سود حرام ہے لیکن باپ دے سکتا ہے۔ آگے جائیں، یہ ایک ضمنی بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ موت کیا چیز ہے؟ موت ایک ایسا ایمان ہے جس کے اوپر کافر بھی مومن، کافر کے اوپر موت آنی ہے۔ موت کی امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 3 اقسام بتائی۔ ایک ہے اجل مسمى۔ اجل مسمى وہ ہے کہ خدا نے کسی بھی شخص کو 50 60 70 80 100 200 300 350 سال، 350 سال اس لیے کہہ رہا ہوں فرعون کی عمر 350 سال ہوئی، اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو دیکھیے کہ خدا نے سزا دے کر علیحدہ تو نہیں چھوڑ دیا ہے، تکلیف ہونا اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں موجود ہیں۔ آگے جائیں، پہلی قسم ہے موت کی اجل مسمى۔ اجل مسمى ایک پرسکرائب ٹائم ہے اس دنیا کے اندر کہ انسان معرفت اللہ حاصل کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اس کو اس طرح پڑھا کرو، الا لیعرفون، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے صرف اس لیے کہ تم ہماری معرفت حاصل کرو۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو 50 سال ملے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں زندگی کو گزارے تو معرفت اللہ کے لیے 50 سال کافی ہے۔ اور عمر کا مسئلہ معرفت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کوئی ہزاروں سال عمر پاتا ہے، سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ شیطان کی۔ خبیث کب سے زندہ، ابھی بھی زندہ اور پتہ نہیں کب تک رہا، ہماری زندگی مر کب پہ چلے جائیں گے۔ لیکن معرفت کا عالم کیا ہے؟ اس کی ملین سال کے حساب کے ساتھ اس کی زندگی ہے، لیکن اس کے پاس معرفت نہیں ہے۔ اور ایک 6 مہینے کا بچہ جو خود چل بھی نہیں سکتا اپنے باپ کے ہاتھوں پر آتا ہے اور قیامت تک کے لیے ایک تیر گلے میں کھاتا ہے، قیامت تک یہ بتاتا ہے معرفت اللہ کیا ہوتی ہے۔ پہلی اجل مسمى۔ دوسری ہے اجل احترامی یا موت احترامی، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایکسیڈنٹل ڈیتھ، کیونکہ خدا نے ہر کسی کو زندگی دی ہے اور اس کی زندگی کنڈیشنل ہے۔ اگر وہ ساری کنڈیشن فلفل ہوں گی، مثال کے طور پہ ایک شخص کو 100 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی میں اس کو کنڈیشنز لگی ہیں، اگر یہ کنڈیشنز کے اندر زندگی گزارے گا تو یہ 100 سال زندگی پائے گا، اگر وہ اس میں زندگی نہیں گزارے گا اس کی زندگی پہلے ختم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ موٹر وے ہے، آپ جب یہاں سے جاتے ہیں ڈکسمل سے ٹریول ہاؤس کے پاس سے تو لیفٹ سے چلنا ہے، آپ کو اگلی جا کے رائٹ سے چڑھ جائیں پھر پتہ چل گیا جگہ موت احترامی کیا ہے۔ یا اگر وہاں پہ لگا کہ 70 مائل پر آور جو آپ کی میکسیمم سپیڈ ہے، آپ تب بھی جائیں 150 اور 200۔ ہمارے ایک بزرگوار انہوں نے 284 چلائی، 284 مائل an hour، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں تھا، مجھے میرے دوست انہوں نے بتایا، میں نے کہا شکر ہے بھائی، حرام کی موت ہے۔ آگے جان، یہ جو گاڑیاں ہیں نا بڑی خطرناک ہیں، جو یہ آج کے دور کی مرسڈیز ہو گئی ہیں، اور مجھے بڑی بڑی گاڑیوں کے نام نہیں آتا، جو بھی بڑی گاڑیاں آپ ذہن میں لیں، یہ ساری گاڑیاں جو نا آج کی بہت خطرناک ہیں، ان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ پرانے زمانے کی مرسڈیز کیا ہوتی تھی؟ اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، ان کی ایک بہت بڑی بیوٹی تھی، ان بدبختوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ایکسیڈنٹ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو بچی گیا۔ اسی لیے خدا نے مطالب کہتا ہے کہ تم یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، آگے جان میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ موٹر وے پہ جب جا رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو کنٹرول کیا، یہ خدا ہے جن کو گاڑیوں میں ٹکرانے سے جس نے محفوظ کیا ہوگا۔ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔
یہ خدا ہے جس نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے. خدا کہتا ہے تم سمجھتے ہو یہ ہوائیں ہم چلا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سیدھا جا رہے ہیں, ہوا اڑتی سمت سے آ رہی ہے اور 90 یا 120 مائل سے آ رہی ہے, گاڑیاں ہوا میں اڑتی نظر آئیں گی. یہ کون ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے؟ اگر یہاں ہزاروں ٹن کا جہاز ہوائی جہاز اڑتا ہے آسمان کے اندر, یہ کون ہے جس نے اس کو تھاما ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ اور میرا رب ہے. پہلی ہے اجل مسمى پرسکرائب, کسی کو 80 90 100 ایئرس کی خدا نے عمر دی ہے. دوسری ہے موت اخترامی, ایکسیڈنٹل ڈیتھ. تیسری ہے موت ارادی, انسان ارادہ کرتا ہے موت کا. یہ موت اگر آپ دیکھنا چاہیں, اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, شہید کی موت کو ذہن میں لے کر آئے. شہید خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جب یہ گواہیاں دیتا ہے پھر اس کے بعد میدان میں نکلتا ہے اور ان گواہیوں کو ثابت کرتا ہے. اور شہید کا مطلب مردہ نہیں ہوتا, شہید کا مطلب شاہد ہوتا ہے, ایویڈنس ہوتی ہے. وہ ایویڈنس دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی بھی نہیں ہے اور محمد کے علاوہ آخری نبی کوئی بھی نہیں ہے. آخری نبی ہے جس قادیانی ہیں جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں. بعض دفعہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, رسول خدا سے جاگے نہیں رکھتے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جب کسی نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں, کہا نہیں میں اپنے نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ غلط ہے. لیکن جہاں پر رسالت ماب موجود ہے وہاں پر سوائے علی علیہ السلام کے کائنات کی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے, چاہے وہ حضرت نوح ہو, چاہے حضرت ابراہیم ہو, چاہے حضرت موسیٰ ہو, چاہے حضرت عیسیٰ جو لفظ پیغمبر ہے. وہاں پر علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا نبی بعدی, تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا. ہارون کون تھے؟ ہارون اللہ کے نبی تھے. ہر چیز تیرے اندر موجود ہے سوائے اس کے کہ تو نبی اور رسول نہیں ہے. سب چیزیں تیرے اندر موجود ہیں. جتنی بھی خصوصیات اور صفات حمیدہ اللہ نے مجھے عنایت کی ہیں وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں. یا علی اگر جان, یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے. دشمن نے کیا کام کیا تھا کہ جب جوڈیزم آیا تھا, جب یہودیت آئی تھی, یہودیت کے اندر 71, اس کے بعد کرسچینٹی کے اندر 72 اور مسلمانوں میں 73 کی یہ حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے. 73 does not mean 73, 72 plus 1. 73 کا مینز ہے unlimited, کیونکہ اس وقت میکسیمم نمبر 1000 ہوا کرتا تھا. 1000 میں 70 7.5-8% بنتا ہے. تو رسول خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیا, ابھی آپ دیکھیں ہر آدمی جو 2-4 کتابیں پڑھ جاتا ہے ایک نیا فرقہ بنا کے سائڈ میں بیٹھ جاتا ہے, اور مجھے فلانے مولوی کی بات سمجھ نہیں آتی, مجھے فلانے عالم کی بات سمجھ نہیں آتی. 3 موتیں انسان کی. پہلی اجل مسمى, اگر کوئی انسان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے تو وہ اس تک پہنچ جائے گا. اگر مثال کے طور پر خدا نے کسی کو 100 سال کی زندگی دی ہے اور وہ شخص 100 سال کی زندگی گزارتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ مومن تھا اور سادے سادے اعمال کرتا تھا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے پھر مجھے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب. احترامی ایکسیڈنٹل موت. ایکسیڈنٹل, مجھے پتا ہے سامنے 2 گلاس پڑے ہیں, ایک میں زہر ہے ایک میں تریاق ہے, میں کیا کروں گا؟ میں دونوں کو چھوڑ دوں گا. اگر میں دونوں کو نہیں چھوڑتا مجھے کیا پتا کس کے اندر زہر ہے. اگر کوئی شخص خود زہر پی لے پھر خدا کو بلیم کرے, خدا میری زندگی ختم کر. اکثر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. یہ جملہ توہین کا ہے حضور. میری بہنیں اور بھائی سب اس بات کو دیکھیں, کہتے ہیں اللہ کی مرضی. قانون نے لکھا تھا 70 مائل کے اوپر گاڑی چلانی ہے, تو نے 120 پہ چلائی ہے, خود بھی مرا ہے, 4-5 اور کو بھی ساتھ لے گئے, فائل اب کروا دی تو نے موٹر وے کے اوپر. اب جو بھی آ رہا ہے کہہ رہا اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی نہیں, تیری مرضی ہے. اگران کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن دوسروں کا حساب دیں گے, ان کو پکڑ جائے گا تو نے قتل کیا, وہ کہے گا میں نے تو کبھی ہاتھ میں کوئی ویپن بھی نہیں اٹھایا. کہا تو نے وہ جو غلط ڈرائیونگ کی تھی, جو غلط سگنل دیا, جو غلط اشارہ دیا تھا, یہ اس کا کمال ہے. اگران 3 طرح کی موتیں ہیں اور ان میں سب سے عظیم موت شہادت کی موت. شہید کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ شہید کا پہلا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, اور شہادت پہلے ہے موت بعد میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی شخص دنیا بھر میں ہر قسم کے برے کام کرتا رہے اور پھر سمجھے کہ مجھے آخر میں شہادت کی موت مل جائے گی, نہیں ملے گی. شہادت کی موت پہلی زندگی پر بیس کرتی ہے. اگر انسان تقوی کے معیار پر ہے, یہی تو خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور نہ مرنا اس سے پہلے کہ تم مسلمان
مسلمان ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں پوری زندگی کرتے رہیں, 9 سے چوبے کھا لیں پھر حج کر لیں گے. بھائی حج کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. آقا جان شہید کی زندگی موت اتنی خوبصورت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین سے ٹکراتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا ایک گناہ کے, اور وہ ہے اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہو. قرض معاف نہیں ہوتا, قرض معاف نہیں ہوتا. اچھا قرض سے فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی کے پیسے. نہیں بھائی, اگر پیسے ہوتے تو پھر تو پیچھے موجود ہے. اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر ہمارے بزرگ سے, ہمارے بھائی سے, ہماری بہن سے کسی کا کوئی لین دین ہو تو آ کر ہم سے بات کر سکتا ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو گھور کر دیکھا تھا, ظلم کیا تھا, کسی کو تھپڑ مار دیا تھا, کسی کو گالی نکال دی تھی. رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کے دن چند لوگ ایک گروپ لایا جائے گا اور فرشتے ان کے منہ پر تھوکتے ہوں گے اور ان کی پشتوں پر مارتے ہوں گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نگاہ غضب سے اپنے مومن بھائی اور بہن کو دیکھا تھا. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں. اس دن ہم لوگ ترجمہ کر رہے تھے تو میرے بزرگوار بھائی ہیں, میں مذاق کرتا رہتا ہوں, میں نے ان سے معافی مانگی. میں نے کہا بھیا معاف کرنا, میں تو آپ کو مختلف ناموں سے بلاتا رہتا ہوں. آقا جان برے القاب, اگر کسی کا کوئی نام پسند ہے آپ سلوات کریں, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بناتا ہوں. اور انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ میرا وقت آخر ہے. کہا بابا آپ یہ وعدہ کریں کہ مرنے کے بعد آپ میرے خواب میں آ کر یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر خدا کی طرف سے اجازت ہوئی. اب ان کا انتقال ہو گیا, تقریباً 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے تک وہ نظر نہیں آئے وہ خواب. یہ جو آپ کو فوری طور پر نظر آ جاتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے ان کی روح کو برزخ میں آزاد کر دیا. وہ نظر نہیں آئے, 2 ہفتوں کے بعد وہ نظر آئے تو دیکھا کہ ان کے والد بزرگوار ایسی درس دے رہے تھے لوگوں کو برزخ کے اندر جیسے دنیا میں دیا. لیکن درس دیتے دیتے کیا ہوتا تھا کہ اچانک درس جیسے اختتام کے قریب آتا تو ان کے منہ سے خون جاری تھا. انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ جب درس دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب درس ختم کرتے ہیں آپ کے منہ سے خون شروع ہو جاتا ہے. کہا بیٹے میں ہمیشہ سب کے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا, لیکن تمہاری ماں کو ایک نک نیم سے بڑی چڑ تھی, میں اس کو جس نام سے جس وقت بلاتا تھا وہ وقت جب بھی مجھ پر برزخ میں آتا میرے منہ سے خون جاری ہو جاتا. اگر جان زندگی سخت ہے, آپ اور میں امتحان کے لیے آئے. آپ نے اپنی زندگی انجوائے کی, یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا انسان کے لیے, اس لیے کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت کے اندر خدا فرما رہا ہے کہ اے انسان تیرا یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لایا, تجھے ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, یہ ٹیسٹ کیا جائے گا, تجھے پہلے کو ٹیسٹ کیا ہم نے. اگر انسان کو پتہ, اور یہ ٹیسٹ بھی انسان کی فیور میں ہے. مثال کے طور پہ ہم جب جاتے ہیں 18-20 سال 22 سال پڑھتے ہیں ایم اے کرنے تک, یہ ساری کی ساری زندگی کی مشکلات, دوسرے لوگ سو رہے ہیں, ان پڑھ سو رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, صبح صبح اٹھنا, 6 بجے اٹھنا, تیار ہو کے اسکول جانا, ماں کی جھٹکیاں کھانا. مردوں کی بھی عجیب زندگی ہے, پہلے ماں کی جھٹکیاں کھاؤ, پھر بیوی کی جھٹکیاں کھاؤ, پھر اس کے بعد بچوں کی جھٹکیاں کھاؤ. پوری زندگی جھٹکیوں کے اندر گزر جاتی ہے. آقا جان عزیزان, یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد ایک میں چیز اور ڈسکرائب کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. وہاں تک میں جہاں جانا چاہ رہا تھا نہیں جا رہا ہوں. آقا جان کچھ ایک اور ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موت بڑی خوبصورت ہوئی ہے. ایک میرا تعلق پنجاب سے, پنجاب کے جھولے بڑے پیارے تھے, وہ تو میلوڈیس ہوتے ہیں بڑے تھے. وہ کہتے ہیں راجہ صاحب اچھے لاٹا مار رہے ہیں. راجہ صاحب میں خود بھائی اپنی بات کر رہا ہوں, کوئی اور راجہ صاحب بیٹھے ہوں تو مائنڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ راجہ صاحب مر گئے پر راجہ صاحب اچھے لاٹا مار رہے تھے. لاٹا یہ ایلومینیشن تھی, چہرہ چمک رہا تھا, نور پڑ رہا تھا. آقا جان خدا کے یہاں معیار بالکل مختلف ہے. خدا کے یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو چہرہ کتنا خوبصورت تھا, اس چہرے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پہ اگر لباس بہت خوبصورت ہے, اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ لباس فقط اتنا ہے کہ میں اس کو جب میلا ہو جائے گا تو بدل دوں گا. اسی طرح سے میری روح نے جسم نام کا ایک لباس پہنا, جب یہ میلا ہوگا تو مجھے خود خدا اس سے نکال دے. آقا جان میں صرف ایک جملہ عرض کر کے چند احادیث موت کے اوپر پڑھنا چاہتا ہوں. کبھی کسی کی ظاہری موت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کی جان میں نکل رہی, اسے کلمہ نہ پڑھا جا رہا, ہم کہیں کہ او ہو یہ آدمی تو پوری زندگی مومن ہوا کرتا تھا, مسجد میں جایا کرتا تھا, زکات و خمس وغیرہ دیا کرتا تھا, آج اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. نہیں, ہمیں نہیں معلوم اس کے اوپر برزخ میں کیا گزری ہے, سکرات موت کے اندر اس پہ کیا گزری ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے
مسکرا رہا تھا، مسکراتے مسکراتے اچانک اس کی آواز بند ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوبصورت موت تھی، نہیں آگے یہ خوبصورت موت نہیں ہے۔ اگر آپ نے خوبصورت موت دیکھنی ہے، آئیے میں آپ کے سامنے چند اموات رکھتا ہوں۔ پہلی موت خوبصورت حضرت حمزہ کی، حضرت حمزہ رسول خدا کی چچا، کیسی موت ہوئی تھی حضرت حمزہ کی؟ حضرت حمزہ کا ناک، آنکھیں، کان اور ہونٹ ہندا نے کاٹ کر اس کا ہار بنایا تھا۔ تو حضرت حمزہ کی ظاہری لاش اس وقت جسد کی کیا حالت تھی، کیا حالت ہے؟ اور رسول خدا کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی پھوپھی صفیہ حضرت حمزہ کی بہن آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنی ابا اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی، کہا کاش کہ میری پھوپھی یہاں نہ آتی تو میں اپنے چچا کی لاش ایسی چھوڑ دیتا، لوگ ان کو دیکھتے اور خدا قیامت کے دن اور جنت کے اندر ان کے درجات بلند کرتا۔ حضرت جعفر طیار برادر امیر المومنین، آپ کے دونوں بازو جنگ موتا میں کٹ گئے اور بہت شدت کے ساتھ آپ نے جان دی، لیکن خدا ہم کو کیا کہتا ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں میں نے ابھی دیکھا ہے جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جعفر طیار کی شہادت سے پہلے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ آباجان حضرت مسلم ابن عقیل، کیسی آپ کی موت ہوئی ہے، کیسی شہادت ہوئی آپ کی؟ آپ کو دارالعمارہ سے سر کاٹ کے آپ کا جسد مبارک نیچے پھینکا گیا اور سادات سے معذرت کے ساتھ پھر آپ کے پیر کے اندر رسی ڈال کر کوفے کی گلیوں کے اندر پھرایا گیا۔ اگر خدا کے یہاں معیار کچھ اور ہے، ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اولین اور آخرین کی سب سے زیادہ وہ دشمن نے جس چیز کی نعوذ باللہ تذلیل کی تھی، کیا کہ قتل کرنے کے بعد 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش کو تقسیم کیا اور 9 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کے بعد گھوڑوں کی ٹانپوں سے روک دیا، اور جہاں جہاں گھوڑے کی ٹانپیں پڑتی تھی ان گھوڑوں کی ٹانپوں کے ساتھ آپ کا گوشت خون لگا ہوا تھا، اور وہ گوشت خون جس جس جگہ پر لگا ہے اس سب کو کھا کے شفا خدا نے بنا دیا۔ خدا کا معیار کچھ اور ہے، خدا کا معیار، خدا کی قسم بالکل کچھ اور ہے۔ موت سے ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں، اس لیے انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر اکثر جو ہمارا ایمان ہے وہ تقلیدی ایمان ہے۔ میں کیوں مسلمان ہوں؟ اس لیے کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں۔ میں کیوں شیعہ ہوں؟ اس لیے کہ میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوں۔ میں کیوں علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے شروع سے کہا گیا علی سے محبت، علی سے محبت، یقیناً اس میں شک نہیں ہے، لیکن علی کہتے ہیں مجھ سے وہ محبت کر جو واقعتاً میرے دل کے اندر ہے۔ اگر تو واقعی میرا محب ہے تو تیرے ایک ایک عمل کے اندر میری جھلک نظر آنی چاہیے۔ اگر جھلک نہیں ہے تو پھر یہ تقلیدی ہے، تقلید سے کام نہیں چلتا۔ فقہ کی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یار عزیزان، اس کے بعد سماعت موت ایسی چیز ہے جس سے کسی کو فرار نہیں۔ ایک بہت زیادہ بزرگوار تھے، عارف تھے اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ایک خاتون کا جوان بیٹا مر گیا۔ وہ خاتون ان کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ بزرگوار آپ کو سارے کرامات ہیں، اللہ سے دعا کریں خدا میرے بیٹے کو زندہ کرے۔ اب خدا کی مشیت اس کے مقابلے میں خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو میری مرضی کے علاوہ کہیں بھی نہیں تھا، اور یہ مجھے اتنا پہچانتا ہے کہ اس کی مرضی کو میں نے اپنی مرضی بنا دیا۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ اتنے سارے کرامات ہیں، آپ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں دعا کروں گا اور یقیناً تیرا بچہ زندہ ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا تم مجھے تھوڑے سے چاول چاہیے، لیکن تم جاؤ شہر کے اندر یا شہر سے باہر دوسرے شہروں میں بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، کسی ایسے گھر سے چاول لے کر آنا جس گھر میں سے کبھی جنازہ نہ اٹھاؤ۔ اب وہ عورت نہیں کہتی ہے تھوڑے سے چاول چاہیے، تو انہوں نے کہا ہاں جتنے کہو دیتے ہیں۔ کہا بس ایک یہ بات بتائیں کبھی آپ کے گھر سے میت اٹھیں؟ کہا بے شمار۔ آقا جان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکے گا۔ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے چند احادیث پڑھ دو۔ موت سے خدا کی قسم گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھبرانا اس بات پر بنتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے زندگی کا ایک کیپٹل دیا تھا، اس کیپٹل کو میں نے کہاں پر استعمال کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے۔ ایک مومن کی، مسلمان کی وری یہ ہے۔ مومن کی وری یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد اندھیرا نہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص تو سو رہا ہے اور جس دن تو مرے گا اس دن تو جاگے گا، اس دن تجھے پتہ چلے گا اب تک تو جہاں پر تھا وہ حقیقت نہیں، اصلی حقیقت اب شروع
جان سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں قل اے میرے رسول کہہ دو. قل آپ جانتے ہیں نا قل جب بھی چار قل ہے, قل کا مطلب ہے اے میرے رسول تو کہہ دے. یہ رسول خدا کو کمانڈ ہے, حکم ہے خدا کا. کیا کمانڈ ہے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اے میرے نبی تو ان سب لوگوں کو بتا دے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا, اس موت سے تم بچ نہیں سکو گے. یہ موت تمہیں آنے گی اور موت آئے گی, پھر تم میرے پاس آؤ گے اور میں تمہاری اگلی پیچھے ساری خبریں تمہیں بتاؤں گا. سب کے لیے وہ یہ ایک سے مفر نہیں ہے. آگے جانتے ہیں دوسری سورۃ الکاف کی آیت وجاءت سکرۃ الموت. خدا کہتا ہے کہ پھر وہ آئی موت کی بے ہوشی. وجاءت سکرہ, سکرہ آپ جانتے ہیں نشے کی حالت کو کہتے ہیں. نشے کی حالت جب انسان کی عقل مختل ہو جاتی ہے, عقل کام نہ کر رہی ہو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور یہ وہ موت کی بے ہوشی ہے جو بالحق ہے اور آئے گی اور تجھے بالکل نہیں چھوڑے گی. پھر کیا؟ ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ موت کی بے ہوشی ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. کبھی فرعون بنتا تھا, کبھی شداد بنتا تھا, کبھی حامان بنتا تھا, کبھی نمرود بنتا تھا اور کبھی شیطان بنتا تھا. آج دیکھ تیرے اوپر یہ بے ہوشی تعین ہو گئی ہے. آج تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. آج بتا تو اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے. اس کے بعد خدا نے مطالعہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ بہت پیاری آیت ہے. ذائقہ, ذائقہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو موت کا ذائقہ. ایک انشاءاللہ ایک میرے واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ادریس, حضرت خضر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ تینوں بزرگوار زندہ ہیں. حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے ہیں, یعنی بہت عرصہ ہو گیا, 4,500-5,000 سال سے پہلے. آج حضرت ادریس کی سب سے زیادہ دوستی تھی حضرت ملک الموت سے. بڑی پیاری شخصیت کا نام ہے ملک الموت, خدا کی قسم. ابھی میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں بیان کرتا ہوں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ملک الموت آیا حضرت ادریس کے پاس, کہا ملک الموت, یہ جو خدا کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, مجھے ذرا موت کا ذائقہ تو چکھا دے. اس نے کہا کہ میرے پاس اجازت نہیں ہے, میں اللہ سے اجازت, خدا نے کو الہام کیا فرشتے کو, بھائی میرا بندہ جو کہہ رہا مان لو. اس نے حضرت ادریس کو موت چکھا دی. جب حضرت ادریس کو موت کا چکھا دیا تو ان کو واپس لے کر آئے. جب دوبارہ زندگی پلٹائی تو کہا کہ ادریس تم نے موت کو کیسے پایا؟ آگے جہاں ہو سکتا ہے یہاں کے بچے یہ نہ سمجھ سکیں, لیکن حضرت ادریس نے کہا کہ وہ لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں نا, تھون کو 3-3 انچ کے, اس کے اوپر ململ کا کپڑا, یہ جو دوپٹہ کرتی ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں, کہتے ہیں کسی کو اس کے اوپر رکھ کر کانٹوں کے اوپر کھینچنا, ایک ایک اس کی تار علیحدہ ہوتی ہے. کہا جب میری روح نکل رہی تھی, ایک ایک سیل, آج کے حساب سے سیل, ایک ایک خلیے کے اندر سے جب روح نکل رہی تھی, خدا ہی جانتا کہ میرا درد کتنا تکلیف ہے. یہ حضرت ادریس ہے. پھر کہا میری ایک اور خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے جنت میں لے جاؤ. کہا مجھے خدا کو, خدا نے کہا لے جاؤ ادریس کو. خدا تو جانتا ہے نا, خدا کو تو کوئی چکر نہیں دے سکتا. حضرت ادریس گئے جنت کے اندر, اور اس کے بعد ملک الموت نے کہا کہ چلیے اب وقت ہو گیا. کہا کہ تم جاؤ. خدا نے کہا جو جنت میں داخل ہوگا اس کو میں جنت سے پھر نکلنے نہیں دوں گا. حضرت ادریس, حضرت عیسیٰ, حضرت خضر, اور بعض روایات کے اندر حضرت الیاس. حضرت خضر اور حضرت الیاس زمین پر, حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس آسمانوں کے اندر. یہ 4 وہ گواہ ہیں, اور سب سے بڑی گواہی 4 گواہوں کی ہوتی ہے, جبکہ 2 گواہ کافی ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑی گواہی 4 کی ہوتی ہے. اور یہ 4 آ کے گواہی دیں گے کہ ھذا امام المہدی. اس کے بعد چند ایک احادیث آپ کے سامنے جلدی پیش کر کے میں مسائل انشاءاللہ کو سر کر دوں گا. پہلی حدیث ہمارے رسول سے, الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانہ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو, کیا کسی کو اچھا لگتا ہے؟ آپ اس کے اندر ڈیکوریشنز کر دیں, بہترین بنا دیں, جتنے بھی اس کے اندر وسعت ہو, لیکن انسان کو اجازت نہیں ہے. الدنیا سجن المومن وجنت للکافر, اور مومن کے لیے جنت ہے. ایک شخص ہے امام حسن مصطفیٰ کے سامنے, کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے, سنیے گا اس کو. کہا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں اتنا غریب ہوں, مجھے اپنی روٹی بھیک مانگ کے کمانی پڑتی ہے. آپ کے پاس اتنے گھر بھی ہیں, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, دنیا کی ہر نعمت موجود ہے, تو آپ تو مجھ سے بہتر حالت کے اندر ہے. امام حسن مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا کہ تو اس دنیا کے اندر ہے نا, یہ جو تیرے اوپر عذاب ہو رہے ہیں,
یہ تجھ پر عذاب ہو رہا ہے، اور خدا نے مجھے نعمات دی ہیں. یہ جو نعمات ہے خدا نے جو میرے لیے جنت میں نعمات رکھی ہیں ان کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، اور جو عذاب تو سہ رہا ہے دنیا کے اندر یہ عذاب و سزا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگلی حدیث ہے القبر اول منزل من منازل آخرہ. رسول خدا فرماتے ہیں قبر یعنی انسان کا جیسی سانس نکلتا ہے، گڑھے کو قبر نہیں کہتے، بلکہ جیسے انسان کی آخری بریتھ اس سے دور ہوتی ہے انسان کی قبر شروع ہو جاتی ہے. قبر اور برزخ ایک ہی چیز کا نام ہے. قبر کا ایک مطلب کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو ڈگ کر کے دسیسہ کر دیں، زمین کے اندر چھپا دیں، اس کو قبر کہتے ہیں. اب اس شخص اس دنیا سے اور قیامت کی دنیا دونوں کے درمیان میں ہے اور شدید اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا کیوں کے بعد سورج نہیں ہے برزخ کے اندر. سورج کا کام کیا کرے گا؟ سورج کا کام آپ کے ماتھے سے، آپ کی ہتھیلیوں سے، آپ کے ٹخنوں سے، آپ کے گھٹنوں سے اور آپ کے پیروں کے انگوٹھوں سے جو نکلے گی لائٹ سجدے کی وجہ سے جو پیدا ہوئی تھی، اس سے آپ کی برزخ کے اندر روشنی آئے گی، آپ کی نماز سے روشنی آئے گی. لیکن جتنی بھی اس کے اندر روشنیاں آئیں گی، نماز کی روشنی موجود ہوگی، حج کی روشنی، زکات کی روشنی، خمس کی روشنی، ساری روشنیاں موجود ہوں گی، لیکن یہ ساری روشنیاں مدھم پڑ رہی ہوں گی. اس وقت ایک بڑا سا نور سورج کی طرح چمکتا آئے گا، اور ان سب کو جب اس سے تقویت ملے گی تو کہیں گے کہ تو کون ہے؟ کہا کہ ہم وہ محبت علی ہیں جو دنیا کے اندر تیرے دل میں ہوا کرتی تھی. محبت علی بہت بڑا تحفہ ہے، محبت حسین بہت بڑا تحفہ ہے. اب اگر خدا کرے کہ ہم اس کو حفاظت اس کی کر سکیں، یہ تمام عبادات، یہ عزاداریاں، یہ محافل، یہ ساری کی ساری یہ بیمہ ہے، انشورنس ہے انسان کے ان پاکیزہ عقائد کی حفاظت کا. اگر جب حسین علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا ہے تو اس وقت اچھے خاصے اصحاب کرام کی اولاد موجود تھی، کچھ اصحاب بھی موجود تھے، لیکن صرف حسین کیوں اٹھے؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ میرے نانا کون سا دین لے کر آئے گا. اگر اس کے بعد اگلی ہے امام حسن مجتبیٰ. امام فرماتے ہیں الموت اعظم سرور یرد علی المؤمن. امام فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کہ اللہ کی طرف سے سب سے خوبصورت تحفہ جو مومن کے دل کو شاد و آباد کر دیتا ہے وہ موت ہے. آپ کبھی دیکھیں جب میں سو رہا ہوتا ہوں میرا سانس میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کون چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے تار باندھی ہوئی ہے میرے سانس کی؟ میں نے نوالا رکھ لیا منہ کے اندر. کس نے مختلف قسم کے دانت دیے ہیں کہ اس کو انسان چبا چبا کے اندر پھینکے جا رہا ہے اور میرا جسم اس سے تقویت اور قوت حاصل کر رہا ہے. ایک اور سبق پڑھیے یہ حدیث امام حسین علیہ السلام سے. آپ فرماتے ہیں الموت الا، موت کچھ بھی نہیں ہے، الا کئی طرح کیا مطلب؟ موت کچھ بھی نہیں ہے، صرف برج ہے اس دنیا اور جنت کے درمیان. آگے جان کربلا کے اندر جب سید الشہداء نے رات کو چراغ گل کیا اور گل کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ سب چلے جاؤ، بلکہ جو میری بنی ہاشم سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. تو جب چراغ گل کر دیا گیا اور چراغ کو جب دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنے گلے کے اوپر اپنی تلواریں رکھی اور کہا تھا کہ اے مولا حسین اپنے سے بہتر کسی مولا کا پتہ بتا دو تو پھر بھی جہاں بھی چلے جائیں گے. اس وقت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر ایک بہت عجیب و غریب مسکراہٹ آئی اور پھر انہوں نے حدیث فرمائی کہ موت کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک پل ہے، اور ہاتھ کا اشارہ کیا. کشف کی حالت کے اندر سب نے دیکھا ایک اس طرف کھڑے ہیں، بیچ میں ایک چھوٹا سا پل ہے اور سامنے جنت کے اندر حور و قصور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کب آؤ گے، ہم سب تمہارے انتظار میں منتظر بیٹھے ہیں. اب جان اس دنیا کے اندر اگر ایک آدمی پڑھا لکھا نہ ہو، اگر یہاں پر مثال کے طور پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں سارے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں، اس کے اندر ایک ماسٹر ٹی او کا بیٹھنا مصیبت ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے لیول پہ نہیں ہے. ایک گریجویشن والا ہے، گریجویٹ وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو جنت جو لقاء اللہ کی منزل ہے وہاں پہ آ کر عام آدمی کیسے گھس جائے؟ مثال کے طور پر کہ ہم سب یہاں بھائی بیٹھے ہیں، بہنوں اور بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، اگر میں یہاں اندر داخل ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ میرے جسم کے میرے کپڑوں کے اوپر خود میری اپنی نجاست لگی ہے، میں یہاں اندر داخل ہو کے بیٹھ سکوں گا؟ نہیں. اسی طرح سے جنت، حالانکہ جنت کیا ہے؟ جنت مومن کا سب سے نچلا اور سب سے چھوٹا درجہ ہے. اور میرے الفاظ نہیں، امیر المومنین کے الفاظ ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیری زندگی،
تیری زندگی کی کم سے کم قیمت، تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، کہا مولا اگر یہ سب سے کم ہے تو پھر وہ کیا ہے جو سب سے بڑی ہے؟ کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تیری سب سے بڑی جگہ کیا ہے؟ وہ تیرے اپنے رب کا، تیرے اللہ کا نکاح ہے، ملاقات ہے. بھائی حضرت اسرائیل بہت خوبصورت ملائکہ میں سے ہیں. آگے ایک آخری حدیث آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہمارے چھٹے امام سے ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی القیامت 50 موقفا کل موقف مثل 1000 سنۃ مما تعدون. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پل ہے. ابھی امام حسین علیہ السلام کا تھا، بس اسی میں ختم کر کے آپ تھوڑا سا مسائل. ایک پل ہے موت. امام علیہ السلام، امام صادق فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پل ہر کسی کو عبور کرنا ہے، ہر کسی کو عبور کرنا ہے. اور یہ انبیاء بھی عبور کریں گے، معصومین بھی عبور کریں گے، سب کو، تمام اللہ کی مخلوق کا عبور کرنا ہے. اور اس پل کے اوپر 50 چیک پوسٹ ہیں، 50 چیک پوسٹ ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیک پوسٹ جو ہے وہ عمل کی ہے، ایمان کے بعد. ظاہر ہے جس کا ایمان تھا ہی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، قرآن کو نہیں مانتا تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا، مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتا تھا، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں، وہ بے حساب جہنم میں چلا گیا. لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اب اس کو 50 چیک پوسٹوں میں جانا پڑے گا. یہاں پر 2 چیک پوسٹیں ہیں، بس میں ان کی بات کرتا ہوں. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر 50 چیک پوسٹ ہیں، اور ہر چیک پوسٹ کے اوپر ایک شخص کو اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اگر اس نے وہ کام نہ کیا ہو کہ تمہاری دنیا کے 1000 سال تو یہ اس کے ایک اسٹیشن کی مدت ہے، اور اس میں اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا اگر اس نے خدا نہ خواستہ وہ کام نہیں کیا. سب سے پہلی چیک پوسٹ خود بخاری کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہوا کرتی تھی، اب تبدیل کر دی گئی نہیں ہے. حضرت ابوبکر سے حدیث ہے کہ اس پل کے اوپر کوئی بھی کراس نہ کر سکے گا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. لیکن آگے بھی منزل سخت ہے. سب سے پہلی منزل منزل صلاۃ ہے، اور یہ عمل کی منزل ہے. بس میں 2 کو ڈسکرائب کروں. منزل صلاۃ، اگر کسی کی نماز ہے، پوری ہے، اور خدا اتنا کریم ہے، خدا کہتا ہے میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی اور کم از کم 65 سال تیری عبادت کے ساتھ 15 سال کے بعد تجھے بالغ ہوا، اور تو 65 سال جو نمازیں پڑھتا رہا، ادھر تو کہتا تھا اللہ اکبر، ادھر تیرے کاروبار اور دکانیں کھل جاتی تھی، ساری تم نے غیر حاضر دماغ کے ساتھ پڑھی. اگر تو فقط 2 رکعت ایسی پڑھ کے آ جا جس میں میں تیرے دل کے علاوہ نہ ہوں، کوئی بھی اور چیز نہ ہو سوائے میرے، میں تیرے 65 سال کی عبادت کو اس کے ساتھ تبدیل کر کے سب کو قبول کر لوں گا. رسول خدا فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے. اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال کھولے جائیں گے. آپ وہ دیکھتے ہیں بلیک باکس ہوتا ہے جب کوئی ہوائی جہاز کریش ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، اس کو کہتے ہیں بلیک باکس مل گیا، اس کو کھولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو آپ توڑ کے نہیں کھول سکتے. اسی طرح سے انسان کے اعمال نامے کا یہ باکس نہیں کھل سکتا جب تک آپ کے پاس الصلاۃ نام کی چابی موجود نہ ہو. باقی باتیں بعد میں. اچھا یہ عمل کا ہے، اس کے ساتھ ایک روحانیت کا ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دوسرے اسٹیشن بالکل اس کے پیرالل ہے وہ ہے کہ نماز تو تم نے پڑھی تھی، 65 سال کی ساری نمازیں تم نے پڑھی ہیں، اچھی نمازیں بھی تم نے پڑھی ہیں، لیکن یہ بتا تیرا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی منزل اخلاق ہے. اگر اس کے اخلاق اچھے ہوئے اور اعمال میں وہ کمزور بھی ہوا پھر بھی خدا اس کو کامیاب کر دے. ابے جان عزیزان، خدا کا انتہائی شکر ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ خدا نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر شکر یہ ہے کہ خدا مند مطالع نے ہمیں سرکار دو عالم اور ان کی پاک آل کے محبین میں قرار دیا. یہ خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. لیکن آقا جان صرف یاد کافی نہیں ہے، بلکہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ابھی جتنے فضائل آپ کے سامنے میں نے بیان کیے یہ بھی سب معصومین کے فضائل ہیں. اس طرح سے موت کو بیان کرنا یہ صرف انہی کا جگرا ہے، ورنہ موت جب نظر آتی ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے موت 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 بڑی چلایا کرتے ہیں، جب موت سامنے آئی تو موت کو دیکھتے ہی رہ گئے. لیکن علی اکبر کو جب کہا نا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اکبر تم یہ بتاؤ کہ تم جو موت کی بات کر رہے ہو جانے کی،
کہ موت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ بابا آپ یہ بتائیں ہم حق پر ہیں؟ امام حسین نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم حق پر نہیں ہیں، ہم حق ہیں۔ خدا نے ہمیں حق بنایا ہے، ہم حق نہیں ہیں، فقط حق پر نہیں ہیں، حق ہیں۔ کہا پھر بابا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، موت ہماری طرف ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے ہیں؟ ایک 13 سال کا بچہ ہے قاسم بار بار آتا ہے، چچا اجازت دیجیے۔ امام نے کہا قاسم بار بار جو آتے ہو تو موت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ چچا جان آپ کی محبت اور آپ کے اوپر قربان ہونا مجھے شہد سے زیادہ شیریں مجھے موت نظر آتی ہے۔ آگے جان سے 2 جملے انشاءاللہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور شام کا رات کے اندر چاروں طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں، کوئی توجہ فرمائیے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور اس حد تک پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک طرف سے پتھر پڑتے ہیں، بیوی پتھروں کے زور کے ساتھ دیوار کی ایک سائڈ سے جا کے لگتی ہے، پھر دوسری طرف سے پتھروں کی بار پڑتی ہے، اور دوسری طرف کیا سچویشن تھی، کیا حالت تھی، جہاں سے بیویاں دیوار سے رگڑ کھا کے گزرتی تھی نا، وہاں دیواروں کا رنگ لال ہو گیا۔ جب یہ سب جا رہے تھے چاروں طرف بدماشوں کا رش، وہ نبی جس نے پوری کائنات کی خواتین کے سر پر چادر دی ہے، اسی کی نوازیاں بغیر چادر کے یہ بیویاں جا رہی ہیں، چاروں طرف بدماشوں کا رش ہے، خواتین چڑھی ہوئی ہیں چھتوں کے اوپر سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، اور جس اونٹ کے اوپر بغیر محمل کے بیٹھی تھی حضرت زینب، ان کے آگے بال گرائے، ساتھ میں ایک چھوٹی بچی نے آپ کا دامن پکڑا تھا، اور وہ چھوٹی بچی کہنے لگی کہ مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ ایک خاتون جو پتھر بھی مار رہی تھی ظاہراً، بس حیران ہو کے دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ اس نے کہا اپنی بیٹی سے کہ جاؤ جلدی سے جا کے پانی اور کچھ کھجوریں لے کر آ جاؤ۔ یہ چھوٹی بچی جو حضرت سکینہ کو دیکھ رہی تھی اور یہ پانی لے کر آئی، جب یہ پانی لے کر آئی سادات کے ساتھ، معافی کے ساتھ، آگے جب یہ پانی لے کر آئے اتنی دیر میں بے پلان اونٹ سے حضرت سکینہ گری ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، اور جب نیچے گرا دیا آ کر بیٹی کو اٹھایا، اتنی دیر کے اندر یہ خاتون کچھ کھجوریں اور پانی لے کر آئی، تو اس نے آگے پیش کی۔ حضرت زینب نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، کیونکہ میں جن کو مانتی ہوں نا وہ مدینے میں رہتے ہیں، نبی کی بیٹی کے پاس میں ہوا کرتی تھی، نبی کی بیٹی اور ان کے بعد ان کی بیٹی کی بیٹی زینب، یہ مجھے ہمیشہ تربیت دیا کرتی تھی کہ کبھی کسی کا تماشا نہ دیکھنا، بلکہ اگر کوئی کبھی قیدی ہے تو جو ان کی خدمت کر سکو ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ کہا میں تمہارے لیے تھوڑی سی آپ کے لیے تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی لے کر آئی۔ بی بی نے وہ لیا، اور جیسے ہی ہاتھ میں لیا نا وہ اس وقت ابھی تو دیکھیے انشاءاللہ، اس وقت جیسے لیا نا اور سکینہ کو دیا، کہا کہ سکینہ ٹھہرو ابھی کھانا نہیں، یہ لجپال گھرانا ہے۔ کہا سکینہ ابھی کھانا نہیں، کہا جی کچھ نہیں اماں۔ کہا کہ اے خاتون آپ بچی کو کھانے کیوں نہیں دیتی؟ کہا حضرت زینب نے تمہاری کوئی دعا ہو تو بتاؤ۔ کہا دعائیں تو بہت ہیں، لیکن اگر آپ میری کم از کم 2 دعائیں اگر اس بچی سے منگوا دیں۔ کہا کیا دعا ہے تمہاری؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر یہاں سے دور گیا ہے، دعا کریں کہ وہ خیر و عافیت سے واپس آ جائے۔ کہا اچھا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ خدا مجھے توفیق دے میں مدینے جاؤں اور اپنے نبی کی نوازی حضرت زینب سے ملوں۔ جب یہ کہا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے خاتون اللہ نے تیری بہت جلدی سن لی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ زینب یہی موجود ہے۔ ایک مرتبہ یہ ام حبیبہ نام تھا، یہ تڑک کر پیچھے ہٹ گئی۔ کہا بی بی اگر تم نے نہیں کرنی دعا تو مت کرو، لیکن تم کیا جانو کہ تم کس کی بات کرو؟ نام نانے نہ میری پاکیزہ بی بی کا اس جگہ کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت زینب نے منہ سے بال ہٹائے اور ہٹا کے کہا کہ ام حبیبہ مجھے دیکھ میں زینب ہوں۔ کہا اگر تم زینب ہو تو حسین کا وہ جو لوگ کے نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ حسین کا سر ہے۔ کہا عباس کہاں گئے؟ کہا وہ جو گھوڑے کی گردن کے اندر سر ہے وہ عباس کا سر ہے۔ میرے مالک میرے مولا، نماز مغربین سے لے کر اب تک الحمدللہ میرے رب تیری عبادت
کی گئی ہے اور جو بھی کی گئی ہیں ساری محمد و آل محمد کے صدقے میں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے مرحوم حاجی محمد لطیف ابن علتکا کے کلخانی کے اندر شرکت کی ہے. میرے مالک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما. انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ میں آپ کے سامنے سورہ قرآن کا تلاوت کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص مرحوم کے لیے تلاوت فرمائیں. سوریہ وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میرے مالک جتنی بھی یہاں اعمال بزرگوار کی مثال ثواب کی نیت سے کی گئے ہیں، جو قرآن کریم کا دور ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اور یہاں عبادات ہوئی ہیں، میرے مالک یہ سب کو اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرما. مرحوم کے درجات بلند فرما. حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرے مالک ان کے درجات بلند سے بلند فرما. صلوات بر محمد و آل محمد.